بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسا پرندہ جو آگ میں جنم لیتا ہے اور اس کی عمر 40-50 سال نہیں بلکہ 1000 سال ہوتی ہے، اور پھر 1000 سال بعد جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو یہ لکڑیاں جمع کر کے اس پہ بیٹھتا ہے اور موت کا گیت گاتا ہے، یعنی ایسا راگ گاتا ہے جس سے لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ پرندہ اس میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس راکھ پر بارش ہوتی ہے تو اس میں ایک انڈا پیدا ہوتا ہے جو ایک نئے پرندے کو جنم دیتا ہے۔ ناظرین، یہ پرندہ کون سا ہے اور اسلامک واقعات میں اس کا ذکر کیوں ضروری ہے، ہماری اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس پرندے کا نام ان کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام انکا تھا، اور اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے سے مشابہ تھا، اور اس کے بازو نہایت خوبصورت رنگوں کے پروں سے مزین تھے، اور اس کے پاؤں نہایت مضبوط جیسے کہ شیر کے پاؤں تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب پرندے پیدا کیے ہیں جن کا رزق بیت المقدس کے اطراف کے جانور ہیں، پس پرندے کے اس جوڑے سے انکا کی نسل آگے بڑھے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندے یہاں سے اڑے اور سعودی عرب میں جا بسے۔ کہا جاتا ہے کہ جنت کے باغ عدن، جسے انگریزی میں ایڈن کہتے ہیں، یہی انکا کا مسکن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اسے بھی دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ بہت سی قدیم روایات یہ بتاتی ہیں کہ انکا کے آنسوؤں میں دنیا کی ہر بیماری کے لیے شفا تھی۔ ایک روایات اور بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت انکا کا گزر چین کے اوپر سے ہوا تو اس کا ایک پنکھ چین کے ملک میں گر پڑا، اور جس سے ملک کے لوگوں میں خوش خروش بڑھ گیا۔ جس نے بھی اس پنکھ کے نقش و نگار کو دیکھا وہ ہنرمند ہو گیا، اور چین دن بدن ترقی کرنے لگا، اور وہ پنکھ ان پر برکت بن کر گرا۔ سنا ہے وہ پنکھ اب بھی چین کے نگار خانہ میں موجود ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ یہ پرندہ نہ صرف ہمارا بادشاہ ہے بلکہ وہ ہم سب کے لیے بہت بابرکت بھی ہے۔ ناظرین، تمام پرندے اللہ تعالیٰ کی عظیم مصوری کا شاہکار ہیں۔ یہ سب اپنی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے پرندے بھی ہیں جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام فیونکس پرندے کا بھی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس انکا پرندے کو فیونکس کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ پرندہ اپنی کچھ غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور جس میں سب سے اہم بات اس کا صدیوں تک زندہ رہنا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے متعلق جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 500 سے 600 سال تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور پھر اسی راکھ سے ایک نیا جاندار اس جیسا بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہر ملک میں اسے الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسا کہ چائنا میں اسے فینگ کہا جاتا ہے، اور ایران میں اسے سیمرغ، اور عرب میں اسے انکا کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک فرضی یا افسانوی پرندہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اس کے متعلق ایک بات تو تمام تہذیبوں میں یکساں ہے، وہ یہ سب اس کو ایک مقدس پرندہ مانتے ہیں۔ شرعی اور مذہبی لحاظ سے بعض ممالک میں اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کا نشان اچھے شگون کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کے مطابق یہ عرب اور قرون وسطیٰ کے ممالک میں پایا جاتا تھا، اور بعض جگہوں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ عرب ممالک کے پہاڑوں میں درختوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرتا تھا اور زیادہ تر صحراؤں میں رہتا تھا۔ کچھ جگہوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ 500 سال پورے ہوتے ہی اس کے جسم سے خود بخود ہی آگ کے شعلے نکلنے لگتے ہیں جو اس کو جلا کر راکھ میں بدل دیتے ہیں، اور پھر سورج کی شعاعیں اس کی راکھ پر پڑتی ہیں تو اس راکھ سے دوبارہ اسی طرح کا پرندہ جنم لیتا ہے جس کی خصوصیات بالکل اس جیسی ہوتی ہیں، اور بعض روایات کے مطابق یہ 1400 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ عربی اور قدیم یونانیوں کے مطابق اس پرندے کو تمام پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فیونکس بے انتہا طاقتور پرندہ ہوتا تھا، اور اس کی بناوٹ اور ساکت اس قسم کی ہوتی ہے کہ یہ اپنے پنجوں میں کسی ہاتھی کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا، اور یہ اس قدر اونچائی پر اڑتا ہے کہ اس کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔
اس کی ظاہری بناوٹ بہت خوبصورت ہے، یہ رنگوں کا حسین و خوبصورت امتزاج ہوتا ہے اور اس کے پر جامنی رنگ کے ہوتے ہیں اور دم نیلی، سبز اور سنہری ہوتی ہے اور دیکھنے میں بالکل کسی عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ اور قدیم لوگوں کے نظریات کے مطابق اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ دنیا کے تمام علوم سے واقفیت رکھتا ہے اور اسے انتہائی وفادار بھی کہا جاتا ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اسے وفادار پرندے کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ تمام نظریات اور داستانیں اس پرندے کے متعلق عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اس کا وجود فی الحال کسی نے نہیں دیکھا اور یہ کائنات معکوف الفطرت مخلوقات کا مسکن ہے۔